لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو بیچتے ہیں، بھائی آپ کی قیمت ہے، آپ کی قیمت ہے، آپ کی قیمت ہے، میری قیمت ہے، اس مائک کی قیمت ہے، اس ممبر کی قیمت ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، اللہ نے مکھی مچھر کو بھی بغیر قیمت کے پیدا نہیں کیا، ہر چیز کی قیمت ہے جی۔ لاکھوں کروڑوں مکھیاں بھی بغیر قیمت کے نہیں ہیں، بغیر مقصد کے نہیں ہیں۔ میں نے جلدی جملہ بھی دے دیا، قیمت کو مقصد کہتے ہیں، مقصد کو قیمت کہتے ہیں۔ میرا جو مقصد حیات ہے وہی میری قیمت ہے، اس کا جو مقصد وجود ہے وہی اس کی قیمت ہے۔ یہ آپ خرید کے لائیں 2 لاکھ روپے کا اور نہ چلے تو آپ پیسے واپس مانگیں گے نا۔ مقصد پورا ہوگا تو قیمت دیں گے، مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کی قیمت نہیں ہے۔ مقصد ہی قیمت ہے، ہم تو اس سے زیادہ دینے کو تیار تھے اگر یہ چلتا تو جی۔ مقصد قیمت ہے نا، تو میری اور آپ کی بھی تو قیمت ہے۔ ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ میں تو اپنے آپ کو جانتا نہیں تو میں اپنی قیمت کیا لگاؤں گا؟ مجہول ترین وجود اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ میں زمین اور آسمان کا تو علم رکھتا ہوں، میں مخلوقات الہیہ کا تو علم رکھتا ہوں، اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہی تو میرا کارنامہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو پہچاننے لگ جاتا ہوں۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی رب کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ اتنا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں قیمت اپنی کیسے لگاؤں گا جب میں اپنے آپ کو جانتا نہیں ہوں؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ نقصان فائدہ رہے، اور کم سے کم قیمت بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہماری کم سے کم قیمت کیا ہے۔ میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان لا تبیع نفسک، اپنے نفس کو نہ بیچ، الا الجنہ، سوائے جنت کے۔ علی کے نزدیک جنت انسان کی قیمت ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ علی نے یہ زیادہ قیمت لگا کے بتائی ہے یا کم بتائی ہے؟ جنت انسان کی زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں ہے، کم سے کم قیمت ہے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ جنت انسان کی کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت جنت نہیں ہے انسان کی۔ اور جو کم سے کم قیمت لگانے میں کامیاب ہو جائے وہ خسارے میں نہیں ہوتا، کہ اصلی سرمایہ تو محفوظ کرو۔ ہماری کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت ہے رضوان من اللہ، اللہ کی مرضیوں کا حصول۔ بھئی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ اللہ کی مرضیوں کا حصول ہو جائے۔ اب یہ کون لگا رہا ہے؟ سب سے بڑی قیمت تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضیاں حاصل ہو جائیں، مگر بیچنے والا ایک ہی نکلا جس نے اپنی زیادہ سے زیادہ قیمت لگائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جس نے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ سب سے زیادہ قیمت اپنے وجود کی اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ مولا علی نے لگائی ہے جی۔ اور کم سے کم قیمت میری اور آپ کی جنت ہے۔ اب ایک سورہ زمر کی آیت سن لیجئے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، صاحبان تقوی لوگوں کو جنت میں دھکا دے دے کر لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جایا جائے گا تو سمجھ میں آتا ہے، دوزخیوں کو دھکا دے کے لے جائیں گے جو دوزخ میں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ جنت میں دھکا دے کے لے جائیں گے، قرآن ہے نا سورہ زمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیمت تو ان کی لگی ہے مگر کم قیمت لگی ہے۔ تھوڑا توجہ بڑھائیں گے اپنی۔ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور یہ جانا نہیں چاہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی قیمت لگی ہے مگر کم قیمت، انہیں ان سے زیادہ چاہیے۔ اب ذرا وہ حدیث سنیے کہ جب آواز دی جائے گی جنتیوں کو، جنت جاتے ہوئے جنتیوں کو آواز کان میں آئے گی حسین کی سواری آ رہی ہے، جاتے ہوئے جنتی واپس آ جائیں گے اور امام حسین کے گرد حلقہ بنائیں گے، وہی حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے جنت تمہاری مشتاق ہے جاؤ، وہ کہیں گے وہ جنت ہماری کم قیمت ہے، یہ زیادہ بڑی قیمت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
محشر کے لوگ اہل محشر آوازیں دے دے کر پوچھیں گے من ہم، یہ کون ہے جو جنت میں نہیں جا رہے، یہ ہیں کون؟ آواز آئے گی ہم خداس الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں حسین کو زیادہ یاد کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔